مذہب اسلام جس کے لیے ہماری زبان پر تاریخی جملے تو ہیں، آپ غور کیجئے اور ذرا سی تلاش جاری کیجئے، کیا وہی اسلام ہماری زندگیوں میں بھی ہے؟ تلاش کیجئے، ذرا تلاش کیجئے، کیا اسلام ہماری زندگیوں میں بھی ہے؟ حیرت کی بات ہے، ہم مسلمان دکھنا چاہتے ہیں، مسلمان بننا نہیں چاہتے۔ ہم ظاہر میں دنیا کے سامنے مسلمان دکھنا چاہتے ہیں، حقیقت میں مسلمان بننا نہیں چاہتے، ورنہ اگر حقیقت میں مسلمان بن گئے ہوتے تو ہمارا حال یہ ہوتا، دیزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نچتی تھی جہاں ساروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ مسلمان موجودہ دور میں ہم دکھنا چاہتے ہیں، مسلمان حقیقت میں بننا نہیں چاہتے، ورنہ مسلمان قوم آپ جانتے ہیں کیسی قوم تھی، جس قوم کا معیار اتنا بلند تھا کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، جس قوم کا معیار اتنا بلند تھا کہ لوگوں کو جس قوم کے سامنے بولنے کی جرت نہ ہوتی، جس قوم کا معیار اتنا بلند تھا کہ لوگ احترام کی وجہ سے اس قوم کے سامنے برابر کرسی پہ نہیں زمین پہ بیٹھتے تھے، جس قوم کا معیار اتنا بلند تھا کہ لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے، مگر آج حالت یہ ہے کہ ہم نے دین سے دوری کی اور حالات یہ ہو گئے کہ آج نہ کوئی عزت باقی ہے، نہ شان باقی ہے، نہ وقار باقی ہے، ملک کے کونے کونے میں جس طرح ذلیل اور رسوا کی جا رہی ہے یہ قوم، آپ جانتے ہیں اپنی بدعملی کی وجہ سے، کسی نے کہا تھا جب تک محمد عربی کا رشتہ مضبوط تھا تو عزت کا تاج چہرے سر پر تھا، اور آج حضور سے رشتہ کمزور ہو گیا تو آج دنیا نے ہمیں قدموں میں ڈال دیا ہے۔ کسی نے کہا تھا ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو قوت پروردگار اپنی، جس قوم کی دنیا میں مثالیں دی جاتی تھی، آج دیکھ لیجیے ہندوستان کی قوم کا حال کیا۔ کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ نہیں، بس تھوڑی سی دیر توجہ، مجھے سردی کا احساس ہے اور کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، کبھی احساس تھوڑی سی حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے، کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ کل تک جن کی عظمتوں کی مثالیں دی جاتی، آج حالت یہ ہے کہ ملک کے کونے کونے میں جس قوم کو ٹھوکر ماری جا رہی ہے وہ قوم بن گئی ہے مسلمان۔ یہ نوبت کیسے آئی؟ کبھی غور کیا آپ نے یہ نوبت کیسے آئی؟ یہ نوبت اس لیے آئی کہ میری قوم نے دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین چھوڑ دیا، یہ سمجھ لیا کہ ہمیں یہیں رہنا ہے، اسی لیے گناہوں میں ملوث ہو گئی، اور جو قوم ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہے اس کا مقدر یہ ہے کہ اس کو ٹھوکر ماری جائے اور اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے میں آپ سے ایک سوال نہیں کر رہا ہوں، آپ صبح سے لے کر فجر سے لے کر عشاء تک ایک دن کی زندگی پر غور کیجئے، آپ کی زندگی میں اسلام کہاں ہے؟ نہیں تلاش کر پائیں۔ اسلام کہاں ہے آپ کی زندگی میں؟ نہیں تلاش کر پائیں۔
آپ کو معلوم ہے؟ ذرا سے اگر آپ توجہ رکھیں گے تو میں بہت سنجیدہ گفتگو کروں گا اس نیت کے ساتھ کہ آپ کو سیکھ کر جائیں۔ میں آپ کے گھر کی بات کرتا ہوں۔ موجودہ دور میں سب سے زیادہ طلاق کے مسائل اگر کہیں ہیں تو ہمارے اور آپ کے گھر میں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے زیادہ طلاق کے مسائل آپ دارالفتہ میں کسی مفتی کے پاس جا کر بیٹھیے، اگر وہاں 100 مسائل لوگ پوچھنے آتے ہیں تو 90 مسئلے طلاق۔ کتنے؟ 90 مسئلے طلاق۔ اور بہت سارے گھر ایسے بھی ہیں کہ جہاں طلاق ہو جانے کے بعد بھی لوگوں نے بیویاں رکھی ہوئی۔ بہت سارے گھر ایسے بھی ہیں، ہٹ درمی کی بنیاد کہ ہم سے کون کیا کرے گا۔ زنا ہے یہ زنا، حرام ہے یہ حرام۔ ہمارے گھروں کی حالت آج ہی کیسے ہوگی جانتے ہیں آپ؟ جب تک ہماری زندگی میں دین تھا ہمارا گھر جنت کا گہوارہ تھا۔ آج ہمارے گھروں میں اسلام باقی نہیں ہے، اسلام صرف ہماری زبان پر رہ گیا، اسلام صرف ہمارے نعروں میں باقی ہے، اسلام ہماری زبان پر باقی ہے۔ جب تک ہمارے گھر میں اسلام تھا، ہماری زندگی میں اسلام تھا، ہمارے مزاج میں اسلام تھا، ہماری فکر میں اسلام تھا، دنیا ہمارے گھروں کو دیکھ کر مثال دیتی تھی۔ جب 1400 سال کے بعد محمد عربی کے غلاموں کے گھروں کا حال یہ ہے تو فاطمہ زہرا کے گھر کا حال 1400 سال کے بعد جب غلاموں کے گھر رہے ہیں تو علی کا گھر کیسا ہوگا، خاتون جنت کا گھر کیسا ہوگا۔ مگر آج حیرانی کی بات یہ ہے سب سے زیادہ اسلام کو پیروں کے نیچے روندا جا رہا ہے ہمارا اپنا۔ میں بہت ساری ہائی فائی تقریر آپ کے سامنے کر دوں عربی میں اور انگلش میں، لیکن کوئی مطلب نہیں ہے۔ دین سیکھے، دین اسلام سیکھیے۔ جس اللہ والے کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں اس اللہ والے کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب دین سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے نا تو اللہ اتنا بڑا مرتبہ دیتا ہے، پہاڑوں میں بھی ہو تو دنیا تلاش کر لیتے ہیں، جنگلوں میں بھی چلے جائیں تو دنیا تلاش کر لیتے ہیں، اندھیروں میں بھی ہو تو دنیا تلاش کر دیتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کسی مزار کے سامنے اللہ والے کا تصور کر کے اس نے کہا تھا جمال یار پر پردہ پڑا ہے غم نہیں اس کا، خیال یار آنے پر نظارہ ہو جاتا ہے۔ جہاں اللہ والے رہتے ہیں اپنے مزاروں میں وہ جنگل ہو یا صحرا ہو اجالا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والے جن کی شان یہ ہے، لوگ الگ الگ شہروں سے دوڑ کے آ رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مفتی صاحب بابا کی اور جا رہے ہیں۔ سردی کا خیال نہیں ہے، سفر کا خیال نہیں ہے، رات میں اندھیرے میں آئیں گے کوہرا ہو جائے گا۔ آج کہتے ہیں جان بھی چلی جائے مگر عرس جانا نہیں بند کریں گے۔ جانتے ہو یہ محبت کہاں سے ملی ہے؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ لوگوں کے دل کی طرف پھیر دیتا ہے، لوگوں کو پھر رات اور دن کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس کی بارگاہ میں آتے بھی ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج ہماری ماں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں۔ آج ہمارے گھروں کا حال آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ آج ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، آج کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہے، آج کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوا، آج کوئی طارق ابن زیاد پیدا نہیں ہوا، آج کوئی اکبر غازی میدان میں نہیں آ رہا ہے، آج کوئی عثمان غازی میدان میں نہیں آ رہا ہے، آج کوئی ٹیپو سلطان میدان میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب مائیں باکردار ہوتی تھی سب بیٹا صلاح الدین ایوبی بنتا تھا، جب مائیں تہجد گزار ہوتی تھی تب جا کے بیٹا ٹیپو سلطان بنتا تھا، جب مائیں سجدہ کرنے والی ہوتی تھی تب جا کے بیٹا محمد بن قاسم پیدا ہوتا تھا، جب مائیں اپنی پیشانی کو دین کے لیے جھکانے والی ہوتی تھی تب جا کے بیٹا ارطغرل غازی پیدا ہوتا تھا، جب مائیں اسلام کے لیے تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے راضی ہوتی تھی تب جا کے بیٹا عثمان غازی پیدا ہوتا تھا۔ آج ہماری زبان پر اسلام ہے، ہماری زندگیوں میں اسلام باقی نہیں۔ آپ سوچ لیجیے
آپ کو معلوم ہمارے گھروں کا معیار کیا ہے؟ اس وقت طلاق کے مسائل ہمارے سماج میں بہت زیادہ. کب طلاق ہوتی معلوم ہے آپ کو؟ شادی کا 1 مہینہ گزرا طلاق. ایک غریب آدمی، ایک بوڑھا آدمی، آٹو چلانے والا، رکشہ چلانے والا، جس نے اپنے رکشے کو بیچ کر اپنا بیٹی بٹھایا، اس کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ پھیکا نہیں ہوا، طلاق ہو گئی. پوچھیے اس بوڑھے باپ کے دل سے کہ اس کے دل پہ کیا گزرے. ہمارے گھروں میں مہینے 2 مہینے کے بعد ہماری بیٹی طلاق لے کر گھر پہ آ جائے، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، محسوس کیجئے کہ آپ کے دل پر کیا گزرے گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ نوبت کیسے آئی؟ یہ نوبت کیسے آئی؟ دراصل اسلام ہماری زبان پر رہا، کاش اسلام ہمارے گھر میں داخل ہو جاتا، یہ نوبت نہیں آتی. لیکن اسلام ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوا، اس لیے یہ نوبت آئی. میں آپ کو بتاؤں آج ہماری پریکٹیکل لائف کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے خاتون جنت کا نکاح فرمایا تو کیا تربیت فرمائی. آج ہمارے یہاں بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بیٹی سے کہا جاتا ہے بیٹی ذرا سی کوئی پریشانی ہو تو بس ایک فون کرنا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں، بور تو نہیں ہو رہے؟ میں بہت ہائی فائی بھی تقریر کر دوں گا، لیکن آپ سیکھ کر کچھ نہیں جائیں گے. تو سیکھ لیجئے اسلام کیا، ہماری زندگی میں انقلاب کیسے آئے، ہماری آنے والی نسل محمد عربی کے غلام کیسے بنے. مجاہد ملت کے علاقے میں رہتے کون مجاہد ہے؟ کون مجاہد ہے؟ وہ مجاہد ملت جن کے حوصلے کو آج پوری دنیا سلام کرتی ہے، وہ مجاہد ملت جن کو کئی بار جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ڈالا گیا تھا، حوصلے پست کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر مجاہد ملت ایک باکردار ماں کے بیٹے تھے، تہجد گزار ماں کے بیٹے تھے. مجاہد ملت نے اپنے انداز میں کہا مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے. مجاہد ملت نے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا تھا کی محمد سے وفا، تو محمد تیرے یہ جہاں ٹھیک ہے کیا، لوح قلم تیرے قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کرتے، سحر میں اسم محمد اجالا کرتے. مجاہد ملت جس علاقے میں ہو وہاں تو کم سے کم انقلاب آنا چاہیے، لیکن آپ اسلام نہیں سمجھ رہے، پریشان بس کیے. ہم نے کیا کیا؟ اپنی بیٹی اور بہن کو رخصت کیا اور اس کو ایک جملہ کہا، چونکہ دائیں بائیں ہماری مائیں بہنیں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو بہت فائدہ مند ہے، کچھ سیکھ کر جائیں گے. ہم نے شادی کرنے کے بعد رخصتی کے وقت اپنی بیٹی سے کہا بیٹی کوئی بھی مسئلہ ہو ایک فون کرنا، ہم وہیں نظر آئیں گے. آپ کے ایک جملے نے آپ کی بیٹی کے گھر کو تباہ و برباد کر دیا. غور کیجیے، آپ اپنی بیٹی کو میدان جنگ میں نہیں بھیج رہے ہیں، یہ میدان جنگ نہیں ہے آپ کا، یہ میدان جنگ نہیں ہے. بیٹے ایک فون کرنا ہم وہیں نظر آئیں گے. آپ کیوں نظر آئیں گے؟ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی عزت دار باپ اپنی بیٹی کے گھر پنچایت کرنے نہیں جاتا، کوئی خاندانی والد، کوئی خاندانی شخص اپنے بیٹے کے گھر مسائل سلجھانے نہیں جاتا ہے. کوئی عزت کے ساتھ کر دیتا ہے بیٹی تیرا ہے، لڑنا بھی تجھے ہے، سنبھالنا بھی تجھے ہے، ہم نے تجھے رخصت کر دیا. کوئی عزت دار باپ اپنے بیٹے کے گھر پنچایت نہیں کرتا ہے. آپ نے ایک جملہ کہہ دیا اپنی بیٹی سے، بیٹی کوئی مسئلہ ہو ایک فون کرنا ہم وہیں نظر آئیں گے. آپ نے یہ ایک جملہ نہیں کہا، گھر بگاڑنے کا آلہ دے دیا. اب اس بیٹی کے دماغ میں یہ ہے کہ میرا باپ میری حمایت میں ہے، میری ماں میری حمایت میں ہے، میرا بھائی میری حمایت میں ہے، میرے خاندان والے میری حمایت میں ہیں. ہرگز نہیں. یہ جملہ آپ کے بیٹے کے گھر کو آج نہیں کل نہیں پرسوں 4 دن کے بعد تباہ و برباد کر دے گا. اپنی بیٹے کو نصیحت کو کرو تو محمد عربی نے فاطمہ زہرا کو کی تھی. بیٹے کو نصیحت کو کرو تو اللہ کے محبوب کو کی تھی. بیٹے کو محبت کے ساتھ رخصت کرو تو تربیت ایسی کرو جو مصطفیٰ نے کی تھی. اللہ کے محبوب کا فاطمہ علی کا دل نہ دکھا،
فاطمہ علی کا جنت کھانا، علی راضی ہے تو نبی راضی ہے، نبی راضی ہے تو خدا راضی ہے، علی ناراض ہے تو نبی ناراض ہے، نبی ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ میری بیٹی کبھی جھگڑا کر کے علی سے نہیں آنا۔ کس سے کہہ رہے ہیں حضور؟ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ خاتون جنت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راہ لاکھوں سلام۔ ایسی بیٹی نہ ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ اتنی عظمتوں والی بیٹی جس کی شان یہ ہے جب حضور کی بارگاہ میں آتی ہے تو میرے نبی ان کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، اپنا مسند میں بٹھاتے ہیں، اور جب جانے لگتی ہیں تو میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، یہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ٹکڑا۔ ذرا اندازہ لگائیے، مگر اسی ٹکڑے کو جب اللہ کے محبوب رخصت کر رہی ہے تو فرماتے ہیں میری بیٹی میرے خاندان کے مردوں میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا، اس علی سے میں نے تیرا نکاح کیا۔ آج حال کیا ہو رہا ہے؟ جہاں والدین نے کہا ہم تیرے ساتھ، وہی لڑکی کی سمجھ میں آ گیا اب مجھے کوئی دبانے والا نہیں ہے۔ چند دن کے بعد ذرا سا اس کے سسرال والوں نے کام کرایا، اس نے فون کر کے اپنے والدین کو بتایا۔ لڑکی کے گھر والوں نے کہا ہماری بیٹی نے کبھی گھر پر بھی کام نہیں کیا، کام نہیں کرے گی۔ آپ کو معلوم ہے یہ موضوع میں نے کیوں اٹھایا؟ چونکہ میں کئی سال سے دارالفتہ میں بیٹھتا ہوں، کئی سال روزانہ طلاق کے مسائل آئے ہیں، کتنے گھر تباہ و برباد ہو جا رہے ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ اس کی لڑکی کے گھر والوں نے کہا ہماری بیٹی نے کبھی کام نہیں کیا، کام نہیں کرے گی۔ بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے باپ کی سوچ دیکھیے، جس نے گھر مکان بنا لیا وہ بڑا باپ ہے، جس کے گھر میں 10-20 لاکھ روپے بڑا باپ ہے، جس کے پاس گاڑی ہے وہ بڑا باپ ہے۔ بڑے باپ کی بیٹی ہے، کام نہیں کرے گی۔ مجھے بتاؤ کیا خاتون جنت سے بڑا باپ ہے کائنات میں کسی کا؟ تم کہہ رہے ہو بڑے باپ کی بیٹی ہے کام نہیں کرے گی، بڑے باپ کی بیٹی ہے کام نہیں کرے گی، بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ ارے فاطمہ سے بڑا باپ اس کائنات میں نہ ہوا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، جس کے باپ کی شان کے ہے اشارہ کرتے تو ڈوبا ہوا سورج نظر آتا ہے، اشارہ کرتے اللہ اکبر تو چاند باہر آ جاتا ہے، اشارہ کرتے تو درخت جڑوں زمین سے اکھڑ کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے محبوب جن کی شان کے ہے، وقت کا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اتنی عظمتوں والا پیغمبر اللہ اکبر، اتنا بڑا باپ نہ کوئی کائنات میں ہوا نہ ہو سکتا ہے، اتنے بڑے باپ کی بیٹی، مگر حال یہ ہے چکی اپنے ہاتھوں سے چلاتا۔ آپ کہہ رہے ہو میری بیٹی کچن میں نہیں جائے، میری بیٹی کھانا نہیں بنائے گی، بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ حضور سے بڑا باپ ہے کوئی؟ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد بات ختم ہو گئی، اب جتنے درجے ہیں وہ محمد عربی کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے چکی چلا، کیا کرتے ہیں؟ چکی چلا، کھانا بناتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، حتیٰ کہ آج کسی بھی عورت کے ہاتھوں میں گھر کا کام کرتے ہوئے چھالے نہیں پڑتے، خاتون جنت کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ایک دن حضرت علی نے کہا حضور خادمائیں تقسیم کر رہی ہیں، کہیں سے آئی ہے مال غنیمت میں، سب کو دے رہی ہیں، فاطمہ تم بھی چلی جاؤ، شاید حضور تمہیں بھی عنایت فرما دیں۔ جانا نہیں چاہتی تھی مگر شوہر کا حکم کا گئی کہ یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں بھی چھالے پڑ گئے، مجھے بھی دے دیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، صبر۔ دنیا کے ہر باپ کے لیے پیغام ہے،
قیامت تک کے آنے والے ہر والد کے لیے پیغام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، صبر کر۔ اگر آج فاطمہ کو میں نے خادمہ دے دی تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے دلیل بن جائے گی، لوگوں کی بیٹیوں سے کام نہ کرائیں گے، خادمہ کا دور شروع ہو جائے گا۔ نہیں میرے عزیزوں، اپنی بیٹیوں کو رخصت کرو تو یہ نصیحت کر کے رخصت کرو، آج کے بعد اصل تیرا گھر وہی ہے جہاں تیرا نکاح ہو کے تو جا رہی ہے۔ لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا۔ اور میری مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں، کئی جگہ لڑکیوں نے لڑائی کر ہوا یہ گھر پہ آ گئے، مائیں شوہر کئی بار بلانے آیا، نہیں گئی۔ چند مہینے کے بعد والدین کا انتقال ہو گیا، لڑکی کے والد اور والد، باقی کون رہا؟ بھائی اور بھابھی۔ اب اس لڑکی کی کنڈیشن یہ ہو گئی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، مائکہ تبھی تک ہے جب تک والدین زندہ ہیں۔ ویسے تو بھائی کا بھی بڑا مقام ہے، بھائی کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، مگر آج دور بدل گیا ہے، مزاج بدل گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں، رویے بدل گئے ہیں۔ آج کتنے بھائی ایسے ہیں گرمیوں کی چھٹی میں یا سردی کی چھٹی میں چند دن کے لیے بہن اگر آ جاتی ہے تو کتنے بھائیوں کے چہرے بدل جاتے ہیں، کتنے بھابھیوں کے تیور بدل جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتی ہے کہاں آ گئی یہ مصیبت ہمارے سر پر، ہم تو اس سے بچنا چاہتے تھے، انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے یہ بہن ہے، یہ بہن ہے، اس کا اسی زمین پر، اس مٹی پر، اس گھر پر، پراپرٹی پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے میں ہر بیٹی سے کہوں گا تمہاری شادی ہو چکی ہے، سسرال میں رہیے عزت کے ساتھ، جہاں ایک گھر ہوتا ہے، چار برتن ہوتے ہیں، وہ کھٹکتے بھی ہیں، ذرا آواز بھی ہوتی ہے، شور شرابہ بھی ہوتا ہے، لیکن کوشش کیجیے زندگی ہے یہ چلتا رہے گا۔ اس چند باتوں کی بنیاد پر اپنے گھر کو تباہ و برباد مت کیجیے۔ عورت کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہے، عورت کا اصل گھر اس کے سسرال ہے۔ آپ یقین جانیے مائکے میں سونے کا لقمہ بھی مل جائے مگر وہ عزت نہیں ہو سکتی جتنا چٹنی اور دال کھا کے شوہر کے یہاں رہنے میں عزت ہے۔ میں یہی بات اپنی ہر شہر کے اندر اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھاتا ہوں، اور میری بہنیں ذرا غور سے سنیں، یاد رکھیے گا یہ چاندنی 4 دن کی ہے، یہ شور شرابے 4 دن کے ہیں۔ بادشاہ بھی دنیا میں ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی بیٹی کو اپنے مائکے میں رکھ لیا ہو، اپنے گھر رکھ لیا ہو۔ بیٹی کی کسی جگہ اس کی سسرال ہی ہوتی ہے، اس لیے کسی کے بہکاوے میں مت آئیے۔ نہیں، ہماری زندگی وہی گزرے گی۔ آج حال یہ ہے ہماری زندگی میں اسلام نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر جو صبر کا مادہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ اصول ہے، گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جاتا۔ اصول سمجھیے آپ، بہت آسان لفظ میں کہوں گا، گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جا سکتا، ناپاکی سے پاک نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر یہ شال ہے ناپاک، پانی بھی لے کر آئیے ناپاک، پاک ہو جائے۔ ایک طرف اگر ناپاکی ہے تو دوسری طرف پاکی ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لڑائی کو لڑائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک طرف غصہ ہے تو دوسری طرف نرمی ہونی چاہیے۔ یہی سکھایا ہمیں اسلام نے۔ آج طلاق اس بنیاد پر ہوتی ہے، غصہ ادھر بھی ہے، غصہ ادھر بھی ہے، چند لمحات میں بنی بنائی زندگی برباد ہو گئی، بسا بسایا گھر خراب ہو گیا، کتنی اولادوں کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول یہ ہے دونوں طرف محبت ہو تو گھر چلے گا، لیکن دونوں طرف دشمنی ہو تو گھر نہیں چلے گا۔ ایک طرف غصہ ہے تو دوسری طرف نرمی ہو، ایک طرف ناپاکی ہے تو دوسری طرف پاکی ہو۔ کبھی بھی لڑائی کو لڑائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، کبھی غصے کو غصے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے اولاد تربیت کیجیے، اپنی بیٹیوں کو دین سکھائیے، کنیز فاطمہ بنائیے۔ آپ کو معلوم ہے حیرت کی بات کیا ہے، ہمارے یہاں شادی آج کتنے غریب ہیں، ہماری بیٹیاں اے بھیا بیٹھ جائے یار پلیز، چھوڑ دیجئے یہاں پر، یہ سب مت کیا کریں بیان شروع۔ آج حالت ہے معلوم ہے،
آج حالت یہ ہے، آپ دیکھ لیجیے ہماری شادی بیٹیاں 40 سال کی ہو رہی ہیں، کوئی رشتہ لے کر آنے والا نہیں۔ جب سے ہمارے سماج میں جہیز کا چلن چل گیا، آپ کو حیرت ہوگی جان پروگرام لائے چل رہا ہے، میں بڑا دبی زبان میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی 3-4 سال کے اندر کئی لاکھ ہماری بیٹیاں مرتد ہو گئی، کئی لاکھ ہماری بیٹیاں غیروں کے دروازے پر جا چکی ہیں، ہماری کئی لاکھ بیٹیاں اسلام چھوڑ چکی ہیں، ہماری کئی لاکھ بیٹیاں غیروں کے ساتھ پھیرے لے چکی ہیں۔ یہ حال ہے، آپ جانتے ہیں بیٹی کی عمر 30 سال ہے مگر کوئی غریبی کی وجہ سے رشتہ لے کر آنے کے لیے راضی نہیں ہے، بیٹی کی عمر 35 سال ہے، بیٹی کی عمر 40 سال ہے، کتنی بیٹیوں نے زہر کھا لیا، کتنی بیٹیوں نے جسم کو آگ لگا لی، کتنی بیٹیوں نے خودکشی کر لی، کتنی بیٹیوں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا، کتنی بیٹیاں خاندان کی عزت کو پیروں سے ان کے رو رو کسی خیر کے ساتھ بھاگ گئی، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ آج جانتے ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ یہ بیماری یہ ہے کہ آپ نے جہیز کو زندگی کی ہر بڑی سے بڑی نعمت سمجھ لیا، حالانکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی عورت سے اس کی مالداری کے لالچ میں شادی کرے گا اللہ اسے اور زیادہ محتاج کر دے گا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی کسی سے شادی کے لالچ، شادی کے اندر جہیز کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں اگر شادی کرے گا تو اللہ اسے اور زیادہ محتاج کر دے گا، اس لیے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، دولت وہی دیتا ہے، مال وہی دیتا ہے، شان وہی دیتا ہے، عزت وہی دیتا ہے، وقار وہی دیتا ہے، زندگیاں وہی دیتا ہے۔ ہمارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل یہ اسی کا کرم ہے، ہمارے منہ میں چلتی ہوئی زبان یہ اسی کی عنایت ہے، ہمارا حرکت کرتا ہوا جسم یہ اسی کی عنایت ہے۔ کسی نے کہا پورے تن سے جو کھڑا ہوں وہ کرم ہے تیرا، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ یہ ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، کسی کے دینے سے کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے جوانوں یہ مزاج بناؤ، ہم شادی کریں گے کسی غریب کی بیٹی سے، اور یہ اعلان کرو کھل کر شادی کریں گے بغیر جہیز، شادی کریں گے بغیر جہیز۔ اسلام میں جہیز لڑکی کے اوپر نہیں ہے، جہیز لڑکی کے اوپر نہیں ہے، لڑکی والوں پر نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہیں، حاکم کا کام ہے اپنی رعایا کا خیال کرنا، حاکم کا کام ہے اس کی ہاری بیماری دیکھنا، حاکم کا خیال جو ہے ذمہ داری ہے اس کے کھانے کا انتظام کرنا، رہن سہن کا انتظام کرنا۔ مرد حاکم ہے، وہ مرد کیسے ہو سکتا ہے جو عورت کے سامان کے انتظار میں بیٹھے؟ ہرگز ایسا شخص مرد نہیں ہو سکتا۔ مرد وہی ہے جو مرد کی طرح عزت کے ساتھ انتظام کرے اور کھلائے بھی پلائے بھی، اس کا علاج بھی کرائے، ظلم نہ کرے۔ یاد رکھیے گا کسی غریب کی بیٹی اگر آپ کے دروازے پہ ہے ظلم کیجیے، کما تدین و تدان، ورنہ تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ کسی غریب کی بیٹی پر ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کل تمہاری بیٹی کسی کے دروازے پر جائے گی، اس پہ ظلم ہوگا تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گا؟ نہیں میرے جوانوں، مزاج یہ مت بنائیے کہ امیر کے گھر پہ جا کے ہم رشتہ کریں، ہرگز نہیں۔ جو محبت تمہیں غریب کے گھر ملے گی وہ امیروں کے یہاں نہیں ملے گی، جو عزت تمہیں کسی غریب کے دروازے پہ ملے گی وہ کسی امیر کے یہاں نہیں ملے گی۔ آپ کو معلوم ہے ہم نے کتنے گھر دیکھے ہیں، امیروں کی کنڈیشن یہ ہے، امیروں کی کنڈیشن یہ ہے، داماد کے پہنچنے پر دسترخوان پر کھانا لگا دیا جاتا ہے، داماد کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ہے امیروں کے پاس۔ نہیں صاحب بڑے بزنس مین ہیں، مصروف ہیں، بزی ہیں، ٹھیک ہے دسترخوان پر کھانا دیجیے، کھائیے اور روانہ ہو جائیے۔ یہ غریب ہے رکشہ چلانے والے، 2 دن پہلے سے داماد کے آنے کے لیے
لیے انتظام کرنے لگ جاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بنوانے لگ جاتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، داماد آنے والا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کرتے ہیں۔ تم نے کیا کھویا کیا پایا؟ یاد رکھیے گا یہ دولت آنے جانے والی چیز ہے، آج دولت ہے کل نہیں ہوگی، آج مال ہے کل نہیں ہوگا، مگر عزت پر سمجھوتا مت کیجیے، عزت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات خدا کی ہے، وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے عزت سے محروم دیتا ہے۔ مزاج یہ مت بنائیے کسی مالدار گھر میں شادی، مزاج یہ بنائیے لڑکی اچھی، تہجد گزار۔ جتنے لوگ شادی شدہ ہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب بتائیے آپ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے لوگ شادی شدہ ہیں آپ ان سے پوچھیے کہ نیک بیوی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ کون بتائے گا معلوم ہے؟ جو اس مرحلے سے گزر گیا ہو کہ نیک بیوی کتنی بڑی نعمت ہے، جس کی شادی ہو چکی ہو، 10-5 سال گزر چکے ہوں، جس نے اتار چڑھاؤ زندگی کا دیکھ لیا ہو، جس نے بیوی کی زبان دیکھ لی ہو، جس نے بیوی کے تیور دیکھ لیے ہو، اس سے پوچھئے زندگی میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہے گا سب سے بڑی نعمت ہے نیک بیوی کا مل جانا، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ بیوی جب نیک ملتی ہے تو گھر جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور بیویاں جو ہے بری مل جائیں تو گھر بہت سارے لوگوں کے جہنم بھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجیے بھلے غریب کی بیٹی ہو مگر نیک ہو، نیک سیرت ہو۔ صورت کا کیا ہے؟ صورت کا کیا ہے؟ جوانی ڈھل جاتی ہے، تھوڑے دیر کے بعد اس چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، یہ گورا رنگ تھوڑے زمانے کے بعد پھیکا پڑ جاتا ہے۔ آج دنیا پریشان ہے، نہیں رشتہ لینے کے لیے گئے، غریب بیٹیوں کو دیکھتے جا رہے ہیں، 20 رشتے ٹھکرا دیے، نہیں صاحب اس کی لمبائی کم ہے، اس کا رنگ گورا نہیں ہے، اس یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، 50 رشتے ٹھکرانے والے تمہیں اندازہ نہیں، کوئی ایسا بھی آ جائے گا کہ تمہیں قبول کرنے والا کوئی شخص نہ ملے گا۔ اس لیے یہ مت سوچیے کہ ہم بہت عظیم ہیں، ہرگز نہیں، چہرہ دیکھ کے نہیں، دل دیکھ کے فیصلہ کیجیے، خاندان دیکھ کے فیصلہ کیجیے، پرہیزگار دیکھ کے فیصلہ کیجیے۔ اگر چاہتے ہیں آنے والی اولاد باکردار بنے، آنے والی اولاد محمد عربی کے غلام بنے، تو فیصلہ کیجیے محمد عربی کے دین کی بنیاد پر۔ آپ کو معلوم ہے ایک زمانہ تھا جب رشتہ ہوتا تھا تو رشتہ ہو جانے کے بعد آپ جانتے ہیں اسلامی رشتہ کیا ہے؟ آپ کے گھر والے والدین گئے لڑکی کو دیکھنے کے لیے، رشتہ فائنل ہو گیا، تو جب تک نکاح نہ ہو جائے، جب تک نکاح نہ ہو جائے، یہ دو خاندانوں کا رشتہ تو ہے، لڑکے اور لڑکی کا رشتہ نہیں سمجھ آئی بات؟ شادی جب تک نہ ہو یہ دو خاندانوں کا رشتہ ہے، لڑکے اور لڑکی کا رشتہ نہیں ہے۔ آج حیرت کی بات یہ ہے بس آپ رشتہ شروع ہونے دیجیے، رات کے 3 بجے تک ہماری زبان فون پر بات کر رہی ہے، اور کون نہیں جانتا یہ؟ کیا لڑکی کی ماں نہیں جانتی ہے؟ کیا لڑکے کے والد نہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ بندے کیا کہتے ہیں؟ نہیں صاحب اب تو رشتہ فائنل ہو چکا، اب تو شادی ہونی ہی ہے۔ یاد رکھیے گا تم نے بارات آ کے واپس جاتے ہوئے نہیں دیکھی، کوئی کنفرم نہیں ہے، ابھی تو شادی میں 2 سال ہے، کتنا اتار چڑھاؤ آئے گا، کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دروازہ برائی کا مت کھولیں، یہ فتنے کا دروازہ ہے، یہ زنا کا دروازہ ہے۔ آج تمہارا بیٹا فون پر بات کرتا ہے، کل یہ بازار میں میلے ٹھیلے میں ملنے جائے گا، 4 دن کے بعد شادی سے پہلے اس کے جسم کو ٹچ کرے گا اور یہی زنا میں شامل ہے۔ ہرگز نہیں میرے عزیزوں، کل عورت کا جب رشتہ ہوتا تھا تو رشتہ ہو جانے کے بعد میں پہلے کیا دیا جاتا تھا جانتے ہیں؟ قرآن۔ رشتہ ہوا تو رشتہ ہونے کے بعد پہلی چیز قرآن، کہ اس شادی کی اس رشتے کی بنیاد اللہ کے دین سے۔ آج کے زمانے میں رشتہ ہو جانے کے بعد سب سے پہلے دیا جاتا ہے موبائل فون۔ بات صحیح ہے؟ سب سے پہلے موبائل فون۔ یہ تباہی کہاں سے آ گئی ہے؟ ہم ذمہ دار خود ہیں۔ کیا والد نہیں جانتا؟ کیا والدہ نہیں جانتی؟ کیا ماں نہیں جانتی؟ ایک عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو اس کی اپنی عزت۔
ہر عورت کو اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے، ہر بیٹے کو اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے، عورت کی عزت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، عورت کی عزت ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ خبردار خبردار، یہ جو آج موجودہ دور میں ہماری اولاد میں رشتہ ہو جانے کے بعد میں ایک لڑکی کو اپنی بیوی سمجھ لیا ہے، بیوی نہیں ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے، اس لیے کہ رشتہ ہو جانے کے بعد اتنے رشتے شادی سے پہلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجیے، ایک زمانے میں شادی ہماری، شادی کتنی دیر کی معلوم ہے؟ آدھا گھنٹہ۔ اسلامی شادی، میرے نبی نے علی کو بلایا، صحابہ کو بلایا، خاتون جنت کا نکاح پڑھایا مسجد میں، آدھا گھنٹے میں شادی مکمل ہوئی۔ آج ہماری شادی کتنے دن کی؟ 4 دن، کہیں 5 دن، کہیں 6 دن۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ 6 دن کی شادی ہمارے گھر میں کہاں سے آئی؟ دین سے نہیں آئی، اسلام سے نہیں آئی، قرآن سے نہیں آئی، حضور کی سیرت سے نہیں آئی، صحابہ کی زندگی سے نہیں آئی۔ ہمارے گھر میں یہ 5 اور 6 دن کی شادی ڈرامے اور سیریل سے آئی۔ ایک دن ہمارے گھر ہلدی کا ہے، ایک دن مہندی کا ہے، ایک دن ناچنے اور گانے کا ہے، ایک دن ڈھول اور باجے کا ہے۔ 5 سے 6 دن تک مہمانوں نے آ کے ڈیرا ڈال دیا، 6 دن تک جانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے نقصان کیا ہے؟ آپ کا ذہن شاید وہاں تک نہ پہنچتا ہو۔ ایک دن کی شادی میں ایک غریب اتنا انتظام ایک دن کے لیے کر سکتا ہے، لیکن 6 دن کی شادی میں بڑے بڑے اچھے لوگوں کو سود پر بازار سے پیسے لانے پڑتے ہیں 6 دن رشتے داروں کو کھلانے کے لیے۔ مزہ تو بہت آ رہا ہے آپ کو 6 دن کی شادی کا، ذرا یہ چکن اور مٹن کھاتے ہوئے سوچئے یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ سود پر پیسے لائے جا رہے ہیں بازار۔ 6 دن کی شادی کے لیے آپ کیوں اتنی لمبی شادی کر رہے ہیں؟ جتنے اسلام نے آپ کو حکم نہیں دیا تکلفات سے بچیے، تکلفات میں تکلیفیں ہیں۔ شادی وہ کیجیے جو میرے نبی نے کی، شادی ایسی کیجیے جو حضور کے صحابہ نے کی۔ آپ اتنی لمبی شادی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 5 دن کی شادی میں آپ تلاش کیجیے اسلام، 5 دن کی شادی ہمارے لیے حدیث دلیل ہے، ہمارے لیے صحابہ کی زندگی دلیل ہے، ہمارے لیے ہمارے باپ دادا نہیں اللہ کا قرآن دلیل ہے۔ شادی شادی ہے، جو یہ چاہتے ہیں وہ دنیا میں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزارے اور مرنے کے بعد انہیں عزت ملے، وہ اپنا رشتہ بدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ شادی ویسے کریں جیسے اللہ کے محبوب خاتون جنت کی تھی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ شادی اب ہمارے یہاں آج آپ نے دیکھا ہوگا جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اس کے بھائی سر پر قرآن لے کے چلتے ہیں، قرآن لے کے کہتے ہیں بہن کی شادی قرآن کے سائے میں رخصتی ہو، قرآن کے سائے میں، قرآن بھائی پر لے کے چلتے ہیں جب بہن رخصت ہوتی ہے، قرآن کے سائے میں رخصتی ہوتی ہے۔ تمہاری مہندی قرآن کے سائے میں نہیں، تب قرآن کا خیال نہیں آیا؟ تمہارے ناچ میں گانے ڈھول باجے ڈی جے، حیرانی کی بات یہ ہے ایک کلمہ پڑھنے والا شادی سے 4 دن پہلے اپنے دروازے پہ ڈی جے لگوا کے بجاتا ہے۔ محلے میں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، نمازیں بھی ہے، اسلام تعلیمات ہے، اور کتنے جوان ایسے ہیں کہ ہماری قوم کا ایک عالم ایک مسجد کا امام جا کے کہتا ہے اللہ کا گھر بھی ہے، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، یہ حرام کام ڈھول باجے ڈی جے والا مت کیجیے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں ارے امام صاحب کو کیا پڑی ہے، ہمارے پیسے کی کمائی، ہماری کمائی کا پیسہ ہے، ہمارے بازو کی کمائی ہے، ہم اپنی چاہیں گے مرضی سے گزاریں گے۔ اے میری قوم کے جوانوں، غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، تمہیں اندازہ بھی نہیں نہ یہ تمہاری جوانی کی کمائی ہے نہ تمہارے بازو کی کمائی ہے، تمہارے بازو میں طاقت دینے والی ذات بھی خدا کی ہے، وہ عزت دینا جانتا ہے، وہ طاقت دینا جانتا ہے، تو طاقت چھیننا بھی جانتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، تم اپنی جوانی پر اتراتے ہو، تم اپنے بازو کی طاقت اتراتے ہو۔ جاؤ جا کے ہاسپٹل کا چکر لگاؤ، کتنے جوان فالج کا اثر لقوے کی بیماری پڑے ہوئے ہیں، موت کے بستر پہ، نہ ان کا ہاتھ کام کرتا ہے، نہ پیر کام کرتے ہیں، نہ سر کام کرتا ہے، نہ دھڑ کام کرتا ہے، بس زندہ لاش بنے پڑے ہیں، بول نہیں سکتے۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ
یہ وہی ہے جو اتراتے تھے میرے بازو کا پاور ہے، خالص کی بیماری ہو گئی، خدا نے بتا دیا پاور تمہارا نہیں، پاور صرف ہمارا ہے، شان صرف ہماری ہے، عزت صرف ہماری ہے، کبریائی صرف ہماری ہے، جو غرور اور تکبر کرتا ہے خدا دکھا دیتا ہے، بڑائی صرف ہماری ہے۔ کل تک جو امریکہ اتراتا تھا اپنے پاور پر، خدا نے آج دکھا دیا، دیکھ لو کل تم ہنسی بنا رہے تھے غزہ کے مسلمانوں پر، ظلم ہو رہا تھا مسکرا رہے تھے مسجد میں سے، آج خدا نے بتا دیا تمہارے بس کا نہیں ہے، اس آگ کو مٹا دینا۔ اللہ اکبر، بتا دیا کبریائی صرف ہماری ہے، شان صرف ہماری ہے، پاور صرف ہمارا ہے، سب ساری صرف ہماری ہے۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، غرور مت کرو، تکبر مت کرو، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، تم اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں برائی سے روکنے والے تمہارے محلے میں ایک عالم موجود ہے، برائی سے روکنے والے۔ یہ ڈھول بجا کے تم نے کیا کیا نقصان جانتے ہو؟ جس کے بیٹا نہیں، جس کے اولاد نہیں، اس سے پوچھیے اولاد کی قیمت۔ آپ کو معلوم ایک انسان جس کے اولاد نہیں، 10 سال ہو گئے سب نے منع کر دیا، آپ اس سے کہیے گا اولاد ہو جائے گی، ہمارے پاس نسخہ ہے، لیکن 20 لاکھ روپے لگیں گے، وہ بندہ اپنی زمین جائیداد گھر بیچ کر 20 لاکھ روپے آپ کو دے دے گا اولاد کے لیے، ہے یا نہیں؟ اب آپ غور کیجیے، اللہ نے تمہیں اولاد دی، احسان کس کا ہے؟ پروردگار۔ پھر اولاد کو اس نے جوان کیا، احسان کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ یہ خدا کا احسان ہے، پروردگار کا احسان ہے۔ پھر اس نے کسی اچھے خاندان میں آپ کے بیٹے کا رشتہ کرایا، تو یہ احسان کس کا ہے؟ خدا کا احسان ہے۔ پھر اس نے آپ کی شادی کا انتظام کرایا، غیر سے آپ کو اتنا مال و دولت دیا کہ آپ شادی کر سکیں، ولیمہ کر سکیں، یہ احسان کس کا ہے؟ پروردگار کا احسان ہے۔ تو اس نے بیٹا دے کے خوش کیا، پھر بیٹے کو جوان کر کے خوش کیا، پھر اچھا رشتہ دے کے خوش کیا، پھر شادی کا انتظام کر کے خوش کیا، ساری نعمتیں خدا نے دے کے آپ کو خوش کر دیا، مگر شادی کے بعد ڈھول بجا کے آپ نے شیطان کو خوش کیا۔ ساری چیزیں خدا نے دی، دولت خدا نے، بیٹا خدا نے، رشتہ خدا نے، مال و دولت، شادی کا انتظام خدا نے کیا، لیکن آپ نے شادی کے وقت میں ڈھول باجے بجا کر راضی کس کو کیا؟ رحمان کو نہیں، شیطان کو کیا۔ یاد رکھیے گا خدا دولت لینا جانتا ہے تو دے کے واپس لینا بھی جانتا ہے، خدا مال دینا جانتا ہے تو دے کے واپس لینا بھی جانتا ہے، خدا شان و شوکت دینا جانتا ہے تو دے کے واپس لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کتنے بڑے بڑے سورما اس دنیا میں آئے، مگر آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، زمین کھا گئی ہے جمع کیسے کیسے، دیکھ لو آج ان کا جسم قبروں میں سلامت نہیں ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، آؤ آج اس جلسے سے یہ عہد کر کے اٹھو، نہیں ہم راضی کریں گے تو صرف پروردگار کو راضی کریں گے، ہماری زندگی گزرے گی تو اسلام کے دائرے میں گزرے گی، ہماری زندگی گزرے گی تو دین کے دائرے میں گزرے گی۔ اس لیے کہ خدا نہ جانے کب موت کا فرشتہ ہمارے دروازے پر دستک دے دے۔ کسی سمجھدار نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر۔ اسلام کے دائرے میں شادی کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں بتاؤں ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ حضور کے زمانے میں مدینے میں ایک عورت رہتی تھی۔ اب ذرا غور سے سنیے گا میری مائیں بہنیں،